کرۂ ارض پر زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے پانی ایک نہایت اہم اور بنیادی ضروریات میں سے ایک ہے۔ پانی زہریلے نمیاتی اور غیر نمیاتی مرکبات کو تحلیل کر دیتا ہے، جس کے باعث اس کا معیار خراب ہوتا ہے۔ دارالحکومت مظفر آباد سے احوال کشمیر کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عرفان اکرم۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں مظفر آباد میڈیکل کالج کے اندر، اور آج یہاں گردوں کے امراض کے اسباب و محرکات، بچاؤ کے لیے احتیاطی تدبیریں اور علاج کے متعلق آگاہی کے لیے سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ اس کا بنیادی مقصد کیا تھا جو آپ نے سیمینار منعقد کروایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل جو ہم جس مقصد کے لیے یہ سیمینار ہم نے منعقد کیا، اس کی بیسک وجہ یہ تھی کہ جو ہمارے ایریا میں، خاص طور پہ کشمیر میں یا ساؤترن پنجاب میں، کرونک کڈنی ڈیزیز کا جو رجحان ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ تو یہ اس سلسلے میں ایک کوشش تھی کہ ایک آگاہی سیمینار کیا جائے، جس میں ہم اپنے جو ڈاکٹرز کمیونٹی ہے، جو ہمارے پی جیز ہیں، جو ہمارے جی پیز ہیں، جو یہ ڈائریکٹلی باہر کلینکس کرتے ہیں، تو ان کو یہ آگاہی دینا مقصود تھا، تاکہ یہ جو بڑھتا ہوا رجحان ہے اس کو ہم کسی طریقے سے کنٹرول کر سکیں۔ اس کی جو بنیادی وجوہات ہیں جن پہ ڈاکٹرز نے بھی بات کی، سیمینار میں مقالے بھی پڑھے گئے، اس میں دو بنیادی چیزیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جو یہ درد کی دوائیوں کا بے دریغ لکھا جانا اور مریضوں کا استعمال کرنا، یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ اپنے طور پہ ہی میڈیکل اسٹور سے بغیر ڈاکٹر کی ایڈوائس کے یہ دوائیاں خریدتے ہیں کہ درد ہے، جوڑوں کا درد ہے، اور وہ پھر اسی طریقے سے جو ان کا تھیراپیوٹک ڈوز ہے اس سے زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ اس کا نقصان جو ہے وہ ان گردوں پہ پڑتا ہے، جو الٹیمیٹلی لوگ پھر ڈائلیسس کی طرف چلے جاتے ہیں اور ان کا نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بنیادی مقصد تھا۔ ہم جنرل پبلک کو بھی یہ میسیج دینا چاہ رہے تھے، اور وہ لوگ جو ڈائریکٹلی مریض کے ساتھ اپنی جی پی کلینکس چلاتے ہیں شہر کے اندر، ان میں بھی یہ آگاہی اور شعور پیدا کرنا مقصد تھا، تاکہ آئندہ کے لیے جب بھی وہ اس طرح کے مریض جو جن کے فیس پہ سوجن ہے، جن کے پیشاب میں تکلیف ہے، جن کو الٹی کا کوئی شائبہ ہے، تو وہ ان چیزوں کو ضرور دیکھیں کہ کہیں ان مریض کی جو کڈنیز ہیں یا گردے ہیں ان کے اوپر تو اثر نہیں ہو رہا۔ تو یہ اس کا بنیادی مقصد تھا۔ سر، کیا مستقبل میں ایسے مزید سیمینار بھی منعقد کروائیں گے یونیورسٹی لیول تک، کالج لیول تک بھی بچوں کے آگاہی کے حوالے سے؟ جی دیکھیں، ہم چونکہ اس مظفر آباد کیپٹل کی سب سے بڑی ہاسپٹل ہیں، اور ہم مکس ایک چونکہ سیٹ اپ چلا رہے ہیں، آرمی کا بھی اور اپنے سول کمپوننٹ کا بھی، اور ٹیچنگ ہاسپٹل ہے، ہمارے پاس پروفیسرز ہیں، بڑے اسپیشلسٹ لوگ ہیں، تو ہم اپنی یہ ضرور کوشش کرتے رہیں گے آئندہ بھی کہ جو جنرل پبلک ہیلتھ کے ایشوز ہیں اس پہ ہم بار بار بات کریں اور ڈیبیٹ کریں، لوگوں کو یہ آگاہی دیں کہ کن چیزوں کے مضر اثرات ہیں جو ہاسپٹل میں پھر الٹیمیٹلی وہ لینڈ کر جاتے ہیں اور پھر وہ زیادہ کمپلیکیشنز کو فیس کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ نے ہمت دی، اور ہماری ٹیم ہماری اس کے لیے جیسے جیسے ڈفرینٹ ٹاپکس کو تیار کرے گی، تو ہم یہ انشاءاللہ آگاہی مہم کنٹینیو کریں گے۔ ناظرین، اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فاروق صاحب۔ ہم ان سے جانتے ہیں کہ کیا وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے گردوں کے امراض پھیل رہے ہیں، اور ہمیں کیا احتیاطی تدبیریں کرنی چاہیے۔ کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ ہمارا جو ڈیٹا ہے، آلدو کہ وہ ڈیٹا ہمارے پاس سائنٹیفک وے میں موجود نہیں ہے، لیکن جتنا ڈیٹا ہم اکٹھا کر سکیں اس کے مطابق ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ہاں جو زیادہ وجوہات ہیں اس کی، وہ ایسی ہیں جن کو آسانی سے روکا جا سکتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں بہت زیادہ بیجا دوائیوں کا استعمال ہوتا ہے، حکیمی دوائیوں کا استعمال ہوتا ہے،
ہوتا ہے. ہمارے ہاں لوگوں کو انفیکشنز ہوتا ہے اور وہ سال سال تک علاج نہیں کرواتے. ہمارے ہاں شوگر کی دوائی نہیں کھائی جاتی, سالوں نہیں کھائی جاتی. ہمارے ہاں بلڈ پریشر 160 170 رہے تو کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ اتنا زیادہ کیوں رہ رہا ہے. تو ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم حل کر سکتے ہیں, اور ہمارے ہاں زیادہ یہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے گردے خراب ہو رہے ہیں. اور آپ مجھے بتائیں کہ پیشنٹ کو کس ٹائم پتہ لگتا ہے کہ یا کیا علامات ہیں کہ اس کو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے؟ دیکھیں, سب سے بری بات جو گردے کی بیماری کی ہے وہ یا گردے فیل ہونے کی ہے کہ اس کا درد نہیں ہوتا. ورنہ جن بیماریوں کا درد ہوتا ہے تو مریض دوڑا ہوا ایمرجنسی میں چلا جاتا ہے. اس کی علامات اتنی نان اسپیسیفک ہیں, یا آپ سمجھیں کہ ایسی ہیں جن کو بندہ ایزیلی جو ہے نا ڈسکارڈ کر دیتا ہے کہ یہ ویسے ہی ہوگا. جیسے نیند نہ آنا, تھکن کا احساس ہونا, جسم میں دردیں ہونا, سانس خراب ہونا, یہ ایسی ہیں. ہلکی پھلکی سوجن ہونا تو لوگ کہتے ہیں کہ میں پاؤں لٹکا کے بیٹھا تھا تو اس لیے شاید ہو گیا. اسی طرح خارش کا ہونا, لوگ سوچتے ہیں جلد کی شاید بیماری ہو گئی ہے. الٹیاں ہونا, لوگوں کو لگتا ہے شاید معدے کا مسئلہ ہو گیا. اور جب یہ ساری علامات ایک وقت میں بہت ساری علامات اکٹھی ہوتی ہیں تو تب ہمیں شک ہوتا ہے کہ یہ کہیں گردے کی وجہ سے نہ ہو. اس کے علاوہ بلڈ پریشر پہلے ٹھیک تھا, ایک دم سے تیز ہو گیا. پیشاب پہلے ٹھیک آ رہا تھا, اب اس میں جھاگ آنے لگ گئی ہے, کم ہو گیا پیشاب, خون آ گیا. یہ ساری علامات گردے کے کام نہ کرنے کی. سر مجھے یہ بتائیں کہ کون سی عمر میں زیادہ مریض آپ کے سامنے آئے ہیں ابھی تک, اور پاکستان میں زیادہ ہیں یا آزاد کشمیر کے اندر؟ دیکھیں, آزاد کشمیر کے اندر تو ہمارے پاس کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ جس کے اندر ہم ایک سینٹرل ڈیٹا ہو ہمارے ہاں. اس کے لیے بہت ہیومن ریسورس چاہیے, فیسلٹیز چاہیے, بندے چاہیے جو یہ ڈیٹا اکٹھا کر سکیں, اور ٹائم چاہیے سب سے زیادہ بڑھ کے جو بات ہے. پاکستان کے اندر بھی اس وقت اس طرح کا ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے جس طرح کا ہم بہت وثوق سے کہہ سکیں کہ کیا ہے, کس طرح سے ہے. جہاں تک آپ نے پوچھا کہ وجوہات کیا ہیں, تو یا انسیڈنس یہاں پہ زیادہ ہے یا وہاں پہ زیادہ ہے, کیونکہ ڈیٹا نہیں ہے ہم وثوق سے نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پہ زیادہ ہے. لیکن ڈیفینیٹلی مریض جو ہیں وہ بہت زیادہ تعداد میں بڑھ رہے ہیں اور زیادہ بڑھ رہے ہیں, اور ہمیں ان کے لیے روک تھام کی ضرورت ہے. آپ یہ بتائیں کہ حکومت سے کیا اپیل کریں گے, یا حکومت کی کیا ذمہ داری بنتی ہے آپ کے خیال سے کہ وہ اس حوالے سے سنجیدگی لے؟ دیکھیں, آج کا پروگرام بھی ہم نے اویئرنیس کا سیشن اسی لیے کیا تھا تاکہ ایک اویئرنیس کریٹ ہو لوگوں کے اندر بھی, اور جو ہمارے حکام بالا ہیں ان کے اندر بھی. پریونٹیو سائڈ کے لوگوں کا یہ کام ہے کہ بیماری کو ہونے سے پہلے روکا جائے, اور اس کے لیے اس کو سکرین کریں, بلڈ پریشر کو کنٹرول کریں. اور جو کوئکری بہت عام ہے, آپ دیکھیں کہ ہر جگہ پہ میڈیکل سٹورز کے اوپر بے جا دوائیاں, ہر جس کا دل کرتا ہے لکھ رہا ہے. کوئی یہاں پہ لا اینڈ آرڈر نہیں ہے کہ ان کو روکا جا سکے. اس کی وجہ سے بہت زیادہ گردے خراب ہو رہے ہیں. یہ سب کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے بہت زیادہ ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے. ناظرین, آج کے پروگرام میں ہم گردوں کے امراض کے حوالے سے جو سیمینار منعقد ہوا ہے اس میں مختلف مقررین سے ہم نے بات کی ہے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر سید ملازم حسین, جو اس وقت مظفر آباد میڈیکل کالج کے پرنسپل بھی ہیں. ان سے ہم جانتے ہیں کہ آج کے سیمینار کے حوالے سے کیا کہیں گے. سر, آج کے سیمینار کے حوالے سے کہ کس حد تک آپ اس سے مطمئن ہوئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ, میڈیا والے آتے ہیں ہماری اس مہم میں, آپ کا اس کو اجاگر کرتے ہیں, اس کی اہمیت کو, اویئرنیس کو. آج کا جو سیمینار تھا یہ گردوں کی بیماری کے لیے اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ سال جو ہے 2022 جو ہے یہ منایا جا رہا ہے گردوں کی بیماری کے بارے میں. اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں بھی اس کو ہم اس لیے منا رہے ہیں کہ پاکستان میں ہر 10واں بندہ, 10 میں سے ایک بندہ جو ہے گردوں کی بیماری کا شکار ہے. اور اس میں اگر دیکھا جائے تو اس کی اموات جو ہے وہ 13 لاکھ پر ایئر ہو گئی ہے. گردوں کی بیماری ہمیں محسوس نہیں ہوتی, اس کی علامات جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ظاہر ہوتی ہیں, اور اس کی وجہ ہم شوگر بہت زیادہ ہو گئی ہے, لوگ سموکنگ زیادہ کرتے ہیں, لوگ بلڈ پریشر کا خیال نہیں کرتے, ذہنی امراض ہیں یا اس طرح کی دوسری ادویات ہیں جس کے استعمال سے ہمارا گردہ ایک فیکٹری ہوتا ہے, گردے بیمار وہ ہو رہے ہیں. ہم ایک حکومت کشمیر کو بھی ہمیں چاہیے کہ یہاں پہ ہمارے جو 3 میڈیکل کالج ہیں ان کے اندر بھی ایک رینل انسٹیٹیوٹ بنایا جائے جس سے یہ بڑھتے ہوئے امراض کے مریضوں کو ہم ابتدائی طور پہ اس کو کنٹرول کر سکیں گے. گردہ ایک ایسی چیز ہے جو ہماری ایک ایسی فیکٹری ہے جو ہمارے نظام کے فاضل مواد آتا ہے ان کو اخراج کرتا ہے, اور یہ اگر خراب ہو جائے تو اس سے سارے سسٹم خراب ہو جاتے ہیں. سر مجھے یہ بتائیں, باقی میڈیکل کالج بھی ہیں پورے آزاد کشمیر میں, تو کیا وہاں پہ بھی ایسے سیمینار منعقد کروائیں گے مستقبل میں؟ دیکھیں, فی الحال تو وہاں اس طرح کا نہیں ہے. میں پچھلے 1.5 سال سے آیا ہوں, تو جیسے ہم نے بریسٹ کینسر کا اویئرنیس کا سیمینار کرایا, ہم نے ایڈز کا کرایا, ہم نے ایبولا وائرس کا کرایا, ہم نے کرونا وائرس کا کرایا. فی الحال تو باقی میڈیکل کالجوں میں اس طرح کے سیمینار نہیں ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ ان کو بھی کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے وہ بھی اس لیول پہ کر رہے ہوں, کیونکہ اس میں ہماری ایک کمبائنڈ ایفرٹ ہوتی ہے. ملٹری ہاسپٹل
والوں کی ایمز کی اور پرنسپلز کی، جس کی وجہ سے مختلف پورے سال کے اندر اس طرح کے اویئرنیس پروگرام چلتے رہتے ہیں۔ مظفرآباد میں اس سے پہلے کا ایسا سیمینار کنڈکٹ نہیں ہوا، تو کنگریچولیشنس ٹو ڈاکٹر فاروق اینڈ ٹو آل دا آرگنائزرز جنہوں نے بہت اچھا سیمینار کنڈکٹ کیا ہے۔ آئی بلیو کہ میں نے کرونک کڈنی ڈیزیز کو ایک ہی سیمینار میں سارا میں نے پڑھ لیا ہے۔ پہلے تو ہم اپنے MBBS میں یا اپنی ٹریننگز میں یا اپنے اس میں پریکٹسز میں پڑھتے ہی ہیں، کرتے بھی ہیں، لیکن اس سیمینار کے بعد آئی بلیو کہ بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو مجھے کلیئر بھی ہوئی ہیں۔ ایز مائی مدر از آلسو سفرنگ فرام CKD، تو میرے لیے تو بہت اچھا ہو گیا کہ مجھے بہت اچھے سے اس چیز کی سمجھ آئی ہے۔ کیا کہتی ہیں کہ مستقبل میں ایسے سیمینارز ہونے چاہیے اور کس لیول پر ہونے چاہیے؟ کیا یہ مطلب میڈیکل کالج کی حد تک ہی ہونا چاہیے، یونیورسٹیز کے اندر یا کالجز کے اندر بھی ہونا چاہیے؟ بالکل فیوچر میں اس طرح کے سیمینارز ہونے چاہیے تاکہ لوگوں میں ان چیزوں کی اویئرنیس آئے۔ ہمارے پریکٹیشنرز ہیں، ہمارے میڈیکل آفیسرز یا جتنے بھی GPs ہیں ہمارے، سب کو چیزوں کا پتہ ہوتا ہے، ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے کیونکہ ہم سالوں سے پریکٹسز میں کرتے آتے ہیں، لیکن چیزوں کو ریفریش کرنا، ریویو کرنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ ہر لیول پہ ہونے چاہیے، یونیورسٹیز میں ہونے چاہیے، الگ سے ان کو کنڈکٹ کرنا چاہیے، تو اٹس اے گڈ تھنگ۔ اچھا سر، آج جو یہ سیمینار منعقد ہوا ہے، اس سے آپ کتنے مطمئن ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مزید ان سیمینارز کو منعقد کروانا چاہیے؟ بیسک مقصد جو اس طرح کے سیمینار ہیں جن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو عام پبلک ہے، اور اس میں اگر دیکھا جائے تو بڑے چھوٹے چھوٹے جو جنرل اگر میں بات کروں، باقی چیز تو چلو الگ ہے، لیکن لائف سٹائل کی بات کریں تو ایک ہیلدی لائف سٹائل جسے ہم بولتے ہیں، جس میں آپ کا اسموکنگ نہیں کرنی جی، جس میں آپ کی زیادہ فیٹی ڈائٹس نہیں کھانی، جس میں آپ نے واک کرنا ہے، جس میں آپ نے مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہم سنت نبوی کی اگر بات کریں تو اس حوالے سے آپ نے سینیٹیشن کو اہمیت دینی ہے، تو اس حوالے سے بھی آپ دیکھیں تو یہ ایک بڑی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن چونکہ اویئرنیس نہیں ہوتی عام پبلک میں اور وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کرتے ہیں جو کہ آج جن کا کلا کما کیا جا سکتا ہے، ان فیوچر وہ ایک بڑی ڈیبلٹیٹنگ ڈیزیز میں ٹرانسفر ہوتی ہیں۔ حکومت کی کیا ذمہ داری بن رہی ہے اور حکومت اس حوالے سے کتنی سنجیدہ ہے؟ دیکھیں گورنمنٹ نے تو مینڈیٹ لینا ہوتا ہے، مینڈیٹ دینا ہوتا ہے، تو ظاہر ہے آج ڈپارٹمنٹ پورا ان کے پاس ہے اور نو ڈاؤٹ انہوں نے فرام دا ٹاپ ٹو دا باٹم لیول، آپ دیکھیں کہ یہاں CMHs اور یہ گورنمنٹ کے ہاسپٹل ہیں، میڈیکل کالج گورنمنٹ کا ہے، اسی طرح ہمارے سیکرٹری ہیلتھ ہیں، DG ہیلتھ، منسٹر ہیلتھ، سارے آن بورڈ ہیں۔ بنیادی طور پہ جو چونکہ اسٹیک ہولڈرز ہیں جنہوں نے یہ چیز ڈسیمینیٹ کرنی ہے، اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں، کام تو انہوں نے کرنا ہے، تو نو ڈاؤٹ گورنمنٹ کی اس میں مینڈیٹ پورا حاصل ہے اور گورنمنٹ اس میں از کوائٹ ویل اویئر آف آل دیز تھنگس، اور امید کرتے ہیں کہ یہ جو سیمینار ہیں، نہ کہ میں کہوں گا یہ کرونک کڈنی ڈیزیز، آپ ڈائبٹیز کو دیکھیں، اس کی سب سے بڑی جو ریزن ہے ٹورڈز دس وہ ڈائبٹیز ہے، آپ کی شوگر کا زیادہ ہو جانا، پھر آپ کی سیکنڈ جو ریزن ہے وہ ہائپرٹینشن ہے، تو آپ دیکھیں یہ وہ ڈیزیز ہیں جن کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے اویئرنیس سیشن باقی جگہوں پہ بھی مختلف ڈیزیز کے حوالے سے، پھر سیزنل ڈیزیز میں پبلک ہیلتھ اسپیشلسٹ ہوں، سیزنل ڈیزیز جو آتی ہیں جیسے سردی میں آ گیا، آپ کا نزلہ زکام بڑھ گیا، کورونا آیا پیچھے، ٹائیفائڈ آ گیا، تو ان پہ بھی اس طرح کے سیمینار وقت کی انتہائی ضرورت ہیں اور ہونے چاہیے۔ جی ناظرین، اس کے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر بشرا شمس، ان سے ہم جانتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ آج کل گردوں کے جو امراض وہ پھیل رہے ہیں، کیا کہیں گی آپ؟ بہت ہی اچھا سیمینار تھا آج کا، اور میں یہ کہوں گی کہ گردوں کے امراض کی سب سے بڑی پھیلنے کی وجہ یہ تھی کہ ہم پانی ہی نہیں پیتے۔ میں نے ابھی ویسے یہ شیئر بھی کرنا چاہتی تھی کہ میں شادی میں گئی اور ویسے ہی مجھے دل ہوا کہ میں عام عورتوں سے تھوڑی سی بات کروں جو ارد گرد آئے ہیں۔ میں نے کسی سے پوچھنا شروع کیا کہ آپ دن میں کتنا پانی پیتی ہیں؟ ایک نے تو سوچ کے کہا کہ میں تو ہفتے میں 1 گلاس پانی پیتی ہوں، اور کسی نے کہا کہ 1 گلاس پیتی ہوں، کسی نے کہا کہ بس جو کھانے کے ساتھ تھوڑا سا پی لیا پہلے۔ دس از اے ویری انہیلدی ایٹیٹیوڈ۔ ہمارے گردے ہمارے جسم کے اندر کتنے پریشان ہوں گے کہ یہ کس جسم میں آگے جن کے کوئی واش کرنے کے لیے پانی نہیں ہے۔ اچھا لوگ چائے پی لیتے ہیں، دے کنسیڈر اٹ ایز اے واٹر، یہ بات نہیں ہوتی۔ اور یہ بڑا ایک ہمارے سینئر ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اوکے آپ چائے پینے والے برتن کو واپس چائے کے ساتھ ہی دھونا شروع کر دیں گے، دس از ناٹ دا کیس۔ اگر آپ نے چائے پی ہے ایک وقت میں تو آپ نے اس کو واش اوے بھی کرنا ہے۔ سو واشنگ اوے وڈ اونلی بی with water, number 1 and number 2 reason is the increasing trend of یہ کوکس، آپ کے جتنے سافٹ ڈرنکس ہو گئے وہ اتنے زیادہ ہیں۔ اب امپورٹڈ ڈرنکس آج کل بہت زیادہ ہیں۔ ہمارے مظفر آباد جیسی چھوٹی سی جگہ میں
ऐसे ऐसे इम्पोर्टेड ड्रिंक्स हैं 700 का एक ड्रिंक एक बॉटल, बट यू नो द किड्स दे वुड डेफिनेटली गो फॉर इट, पता नहीं जैसे कोई बड़ी दवाई है, बड़ी अजीम चीज़ है। और मैं जब भी किसी होटल में खाना सर्व होता है तो जब पूछते हैं तो मैं हमेशा कहती हूँ कि इंसिस्ट करें ऑन वाटर। अच्छा नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नुमान साहब। हम इनसे भी जानते हैं कि ये आज के सेमिनार के हवाले से क्या कहते हैं, क्या समझते हैं कि आज के सेमिनार से लोगों में जो आगाही के हवाले से जो इन्होंने कोशिश की है वो किस हद तक कामयाब होगी, क्या कहेंगे आप? ये बहुत अच्छा सेमिनार था और मुजफ्फराबाद में फर्स्ट टाइम ना किडनी के हवाले से या गुर्दों के हवाले से एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। ब्रिगेडियर जाहिद साहब हैं CMH के जो कमांडेंट हैं, उनकी बहुत अच्छी काविश थी कि जिसकी वजह से इनकाद हुआ और लोगों में इसमें अवेयरनेस फैलेगी। गुर्दों की बीमारियाँ बहुत कॉमन है मुजफ्फराबाद में, क्या पूरे कश्मीर में, उसमें एक अवेयरनेस होगी कि किन किन वजूहत से होता है और किन किन वजूहत से ये पूरी कम्युनिटी में उसको कैसे रोका जा सकता है। पेशेंट को ये पता लग जाना चाहिए, फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करना चाहिए कि आया उसको गुर्दे का कोई मर्ज लग चुका है। इसमें सबसे पहली चीज़ ये कि गुर्दे की बीमारी की कोई अलामात शुरू में नहीं होती, तो कोई भी अलामात आए हैं, ख़ासकर ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीज़, उनको तो फ़ौरन ही डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। और उसके अलावा कोई भी ऐसी अलामात जो कि नॉर्मल से हट गए हैं तो फ़ौरन उनको डॉक्टर के पास रुजू करना चाहिए। ख़ासकर शुगर के मरीज़ और BP के मरीज़, उनका रेगुलर चेकअप होना चाहिए डॉक्टर के पास। जो दरियाओं का पानी हम इस्तेमाल करते हैं, हम पहाड़ी इलाका है, दरियाओं का पानी ही यहाँ पे दस्तयाब है, तो इसको जिसको केमिकल करके वो साफ़ करते हैं, क्या वो अमल ठीक है? नहीं, पानी के तो बहुत ज़रूरी है, पानी की सफाई खासकर मुजफ्फराबाद में, बल्कि इस पर स्टडीज़ भी हुई हैं। जो चश्मों का पानी तो साफ़ नहीं है मुजफ्फराबाद में, बहुत ज़्यादा पानी इसमें पोल्यूटेड है। और बाकी पानी में जो अगर प्रॉपर सफाई नहीं होगी तो गुर्दों के लिए खासकर किडनी स्टोन्स बनते हैं इससे, और किडनी स्टोन्स एक बहुत बड़ी वजह है गुर्दों की बीमारी की, तो उसकी सफाई बहुत ज़रूरी है। और आप ये भी समझते हैं कि चश्मों के इर्द गिर्द जो आबादी ज़्यादा फैल रही है उसकी वजह से पानी में एग्जैक्टली खासकर जो सीवरेज का पानी है, जो पानी जो चश्मों के करीब घर हैं उनकी वजह से वो मिक्स हो जाता है सीवरेज का पानी, तो वो जो है हमारे लिए बहुत खतरनाक है। उससे सिर्फ गुर्दों की नहीं, टाइफाइड और दूसरी बीमारी भी फैलती हैं बहुत ज़्यादा, तो इसकी सफाई बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ताहिर अजीज़ साहब। इनसे भी हम जानते हैं कि जो किडनी के हवाले से जो एक सेमिनार मुनक्कद किया गया है, ये पहला सेमिनार है मुजफ्फराबाद के अंदर, इतना लेट क्यों, क्या कहेंगे आप? आप सही कह रहे हैं कि इस चीज़ पर पहले कभी भी तवज्जो नहीं दी गई। वो कि डॉक्टर्स तो इसके बारे में तो जानते हैं कि किडनी की बीमारी क्या होती है, कि गुर्दों का फेल होना क्या होता है, लेकिन बदकिस्मती से इससे पहले कभी अवामन नास की आगाही के लिए ऐसा सेमिनार कभी नहीं हुआ। और ये बड़ी अच्छी खुश आइन बात है कि पहली मरतबा अवामन नास के लिए एक आगाही का प्रोग्राम शुरू किया गया। इसका फ़ायदा हो गया कि एक आम आदमी को पता चलेगा कि मेरी कौन सी अलामत है जो कि इशारा कर रही है कि मुझे शायद गुर्दे की बीमारी है। वजह यह है कि जब तक मरीज़ बीमार नहीं होगा तो वो कैसे आएगा डॉक्टर के पास, तो ये बताना ज़रूरी होता है। बाकी जैसे खांसी और बुखार के साथ लोग आ जाते हैं, अगर किसी को उल्टियाँ हैं, दस्त है, वो भी आ जाते हैं, डॉक्टर के पास आ जाते हैं, या कई दफ़ा वो आम मेडिकल स्टोर से भी जाके दवाइयाँ ले लेते हैं। और वाकई ये गुर्दे का फेल होने की अलामत इतनी मबहम होती हैं कि एकदम इंसान को अंदाज़ा नहीं होता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। जैसे कि पट्ठों में तो दर्द होना, कमज़ोरी होना, भूख का न लगना, रोज़ बरोज़ पीले होते जाना, ये ऐसी अलामत है जो किसी ख़ास बीमारी की अलामत नहीं होती, लेकिन ये बिल आखिर साबित बाद में होता है कि गुर्दे की बीमारी। तो मैं समझता हूँ कि अवाम नास के लिए ऐसे प्रोग्राम करना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर बर वक्त अगर इस चीज़ की तशख़ीस हो जाए तो इसका इलाज होना मुमकिन होता है। लोगों को बड़े देर से पता लगता है कि वो गुर्दे के आर्जे में मुब्तला हैं, तो क्या ऐसी वजह है कि आपकी तरफ से कोई आगाही सेमिनार्स की कमी है, या आप हम लोगों को मतलब बता नहीं सकते, क्या क्या कहेंगी आप? गुर्दे की बीमारी बहुत लेट इसलिए जाहिर होती है कि गुर्दे के अंदर अल्लाह ताला ने जिस्म को अडेप्टेबिलिटी रखी है। अगर उसको लग रहा है कि वो तुम्हारे जिस्म में, मेरे जिस्म में, जिसमें मैं पानी कम पीऊंगी, तो वो उस तरह अडेप्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन वो कब तक करेगा भाई? तो एक वक्त आएगा आहिस्ता आहिस्ता वो बीमार होते होते फेल हो जाए। आज
आज आपने सारा देखा कि वो कितने टाइम में जब पहुंच जाता है, जब आपका इरिवर्सिबल चेंजेस, पहले रिवर्सिबल होता है, जब पहले बीमारी होती है वो ऐसी होती है कि जब आप इमीडिएटली ट्रीटमेंट करें, ये तो वैसे हर बीमारी के जितनी जल्दी आपको बीमारी का पता चल जाए उसका इलाज शुरू करें, वो वैसे कैंसर जैसी मूजी बीमारी जितनी जल्दी डायग्नोज हो उसका इलाज शुरू करें उतनी जल्दी अच्छा इलाज हो जाता है। कश्मीर के अंदर जो हम दरियाओं के पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो क्या उससे भी हैं कुछ मामलात ऐसे कि उससे भी मर्ज बढ़ता है? अच्छा, बात दरअसल ये है कि पानी से तो डेफिनेटली बढ़ता है, लेकिन फिल्टर जो घरों में आजकल छोटे छोटे लगे हुए हैं और बहुत जगहों पे लोगों ने बड़ा बड़ा एक प्लांट फिल्टर लगाया और सबको कहा गया है कि सदका जारिया के तौर पे, मैंने बहुत जगहों पे देखे ये फिल्टर वाटर लेके चले जाएं, तो वो पानी तो पिए भाई। और ये तो नहीं है कि अगर पानी गंदा है तो बॉयल आप नहीं कर सकते, पानी पीना ही, चाय पी लेनी है, कोक पी लेनी है, पर पानी नहीं पीना। तो मेरा आज का तुम्हारे चैनल के थ्रू ये मैसेज होगा कि हम एक काउंटर लगाएं, जैसे हम 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, वजू करते हैं, तो हम ये देखें कि हमने क्या 5 ग्लास मिनिमम पी ली हैं। वैसे तो रिक्वायर्ड हमारे 8 से 12 ग्लास लिखा हुआ होता है हर बोतल के ऊपर, लेकिन चलें मैं आपको यही कहती हूँ 5 नमाजों से 5 ग्लास पानी पी दें, लेकिन अपना रेगुलर चेकअप, जिसके बिल्कुल सिंपल, एक पेशाब का टेस्ट है, एक खून का टेस्ट है, वो करें ताकि पता चले आपकी कैसी हालात है। और अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, आप शुगर के मरीज हैं, और अगर आप उसको मेंटेन लेवल पे नहीं कर रहे तो समझ लें कि आपके गुर्दे सबसे पहले एट रिस्क हैं, और अगर आपके गुर्दे एट रिस्क हो गए तो समझ लें आपका फिल्ट्रेशन प्लांट खत्म हो गया। मुजफ्फराबाद पहाड़ी इलाका है और पाकिस्तान की निस्बत मुजफ्फराबाद में मुख्तलिफ मतलब वजूहात होंगी, तो क्या समझते हैं लोगों को फिलफोर क्या एहतियात करनी चाहिए? इसकी बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल किया है कि मैं तो कहूँगा कि ये मुजफ्फराबाद जो है इसके अंदर जो है, क्योंकि आबादी थोड़ी है, इतना इसका डाटा नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए, कम से कम 4 से 8 गिलास पानी। सर्दियों में हम पानी नहीं पीते, ठीक है ना, और लेकिन अगर आपको प्यास ना भी लगे तो पानी पिया जाए, तो गुर्दों को तहफ़्फ़ुज़ से ज़्यादा पानी पिएंगे पेशाब ज़्यादा आएगा, फाजिल मवादात ज़्यादा खारिज होंगे। दूसरा ये है कि जिन जिन को शुगर है वो अपनी शुगर को कंट्रोल में रखें, ठीक है। और तीसरा मैंने कहा कि आपका ब्लड प्रेशर जो है, अब ब्लड प्रेशर जो है ना उनको कंट्रोल में रखें। और गायनिकोलॉजिकल एरिया के अंदर भी लोग, प्रेग्नेंट मदर्स के अंदर में ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है बाज़, उनको भी चाहिए। मेरा तमाम लोगों से सिर्फ एक पैगाम है कि अगर आपको कभी भी ये देखें कि पेशाब के आने में रुकावट पैदा हो रही है तो फौरी तौर पे आप गुर्दों के डॉक्टर से रजू करें, ताकि हम पेशाब टेस्ट करके या इस करके ये अंदाज़ा कर सकें कि क्या कोई इस बीमारी में मुब्तला तो नहीं हो रहा। आखिर में K2 की तवज्जुह से आप हमारे नाज़रीन को क्या मैसेज देंगे कि वो क्या ऐसे तदबीरें इस्तेमाल करें, एहतियात करें कि जिससे वो इस बीमारी में मुब्तला ना हो? अस्सलाम वालेकुम सर, मैं सबको यही मैसेज देना चाहूँगा कि एटलीस्ट जिन लोगों को शुगर है, ब्लड प्रेशर है, गुर्दे की पथरी की बीमारियां हैं, जिसको पेशाब में झाग आ रही है या लंबे अरसे से कोई बीमारी चल रही है, तो साल में एक दफ़ा कम से कम अपना ब्लड प्रेशर, अपना छोटे पेशाब का टेस्ट, अपने गुर्दों का टेस्ट लाजमी करवाएं। और बेजा दर्दों की दवाइयों से, हकीमी दवाइयों से एहतियात करें। जिसको शुगर है वो अपना शुगर मेंटेन करे, जिसका ब्लड प्रेशर है वो अपना ब्लड प्रेशर मेंटेन करे, और अपने गुर्दे का बहुत ज़्यादा ख्याल करें, क्योंकि एहतियात ज़ाहिरी बात है इलाज से बेहतर है। और एक दफ़ा खुदा न खास्ता गुर्दे ख़राब हो जाएं तो एक इवन अमीर आदमी की भी ये इस्तिताअत नहीं है कि वो प्रॉपर तरीके से इलाज करवा सके। सर, आखिर में हमारे नाज़रीन को क्या मैसेज देंगे आप यहाँ से कि वो क्या करें और मज़ीद क्या उनको बेहतरी इसमें आ सकती है? इसमें जो ख़ास तौर पे हमारी जो पढ़े लिखे लोगों की जो कम्युनिटी है, जो टीचर्स हैं, जो शागिर्द हैं, जो हमारे अपने पीजी के ट्रेनिंग करने वाले यंग डॉक्टर्स हैं, उनके लिए ये हम बार बार बात कर रहे हैं कि एक तो वो ख़ुद भी इससे एजुकेट हों कि अपने सीनियर डॉक्टर्स की बात और उनकी जो तजुर्बा है, जो उनके मशवरे हैं, उनको वो ध्यान से सुनें और उसको अप्लाई करें। और साथ ही जो हमारी कम्युनिटी के लोग हैं, जो हमारी बात जब उन तक पहुँचे तो वो ज़रूर इस चीज़ को भी अहमियत दें, क्योंकि अब ये पब्लिक हेल्थ का जो कंसेप्ट है कि जिसमें हम कहते हैं कि हमने मिल के चलना होता है, एक तो फैमिली कम्युनिटी और दूसरी तरफ से जो डॉक्टर्स कम्युनिटी और अस्पताल हैं। तो अगर हम अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ
ہم بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں, ہم ان موضوعات پہ بات کر سکتے ہیں جس سے عام انسان کا فائدہ ہو سکتا ہے کمیونٹی میں. تو اس کے لیے یہ ہم انشاءاللہ آئندہ بھی کریں گے اور بار بار ہم کوشش کریں گے اس پہ. ڈاکٹر کی تجویز کردہ درد کی ادویات اور حکیم کے نسخوں پر استعمال سے گردوں پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں. اس سے بچاؤ کے لیے بلڈ پریشر اور شوگر کو کنٹرول میں رکھا جائے. کوئی بھی دوائی لینے سے قبل اس کے بارے میں اچھی سے معلومات لے لینی چاہیے کہ وہ گردوں پر کتنی اثر انداز ہوتی ہیں. نمک کا استعمال کم کریں. دن میں زیادہ پانی پی کر اپنی صحت کا خیال رکھیں. کیمرہ مین راشد احمد کے ساتھ اپنے میزبان عرفان اکرم کو دے دیجیے اجازت. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں جلد حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.